کیا ہے عاقب جاوید کو، وہ کراچی آئے اور انہوں نے انٹرویوز دے رہے ہیں عاقب جاوید ہر جگہ. اور پھر اس کے علاوہ مائک ہیسن جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرویو دے رہے ہیں. یعنی کہ اب خیال آیا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی چونکہ ڈاؤن ورڈ ہے تو اب یہ خیال آیا ہے عاقب جاوید کو بھی، حالانکہ ان کے کریڈٹ پر وہی ٹیسٹ میچ ہے جب انہوں نے پنکھے لگا کر اور پھر اس کے علاوہ ہیٹر لگا کر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف جتوایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی کارکردگی گزشتہ چند برس سے بڑی ہی مایوس کن رہی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 2 سائیکلز میں جو ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے، ایک سائیکل 3 سال کا ہوتا ہے، گزشتہ 2 سائیکلز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم آخری نمبر پر آئی. اور اس مرتبہ بھی جو 2025 سے 2027 تک کا سائیکل ہے، اس میں بھی پاکستانی ٹیم 9ویں نمبر پر ہے، سب سے آخر میں. اور پاکستان کے حاصل کردہ پوائنٹس کی تعداد صرف 4 ہے. پہلے پاکستان کے 12 پوائنٹس تھے، لیکن بنگلہ دیش میں جو ڈھاکہ ٹیسٹ میچ میں سلو اوور ریٹ کی وجہ سے پاکستان کے جو 8 پوائنٹس ڈیڈکٹ کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اب پاکستان کے 4 پوائنٹس ہیں اور بظاہر پاکستان کے لیے آگے جانا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے انٹل اینڈ انلیس پاکستانی کرکٹ ٹیم کوئی غیر معمولی کارکردگی پیش کرے. کیونکہ اب پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ ہونا ہے، جہاں پر کہ 2 ٹیسٹ میچز ہیں، پھر انگلینڈ جانا ہے، وہاں پر 3 ٹیسٹ میچز ہیں. اور جس طرح ویسٹ انڈیز کی کارکردگی رہی ہے سری لنکا کے خلاف کہ پہلا ٹیسٹ 1 اننگز اور 217 رنز کے مارجن سے جیتا، اور آج سے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان شروع ہوا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ویسٹ انڈیز کو ایک تو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کیونکہ وہ 2 ٹیسٹ میچز پاکستان کے آنے سے قبل کھیل چکی ہوگی. اگر آپ ICC کی ٹیسٹ چیمپئن شپ کی پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو دفاعی چیمپئن جنوبی افریقہ کی ٹیم جس نے گزشتہ چیمپئن شپ جیتی تھی وہ دوسرے نمبر پر ہے. آسٹریلیا کی ٹیم پہلے نمبر پر، جبکہ نیوزی لینڈ جس نے ابھی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتی ہے وہ اب تیسرے نمبر پر آ گئی ہے. بنگلہ دیش جس نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کامیابی حاصل کی تھی وہ چوتھے نمبر پر ہے، اور بھارت کی ٹیم وہ 5ویں نمبر پر ہے. اسی طریقے سے سری لنکا کی ٹیم 6 نمبر پر، انگلینڈ چونکہ ہار گیا ہے ٹیسٹ سیریز وہ 7ویں نمبر پر ہے، اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8ویں اور پاکستان کی ٹیم 9ویں نمبر پر ہے. اب اس سائیکل میں جو ICC کا 2025 سے 2027 تک کا سائیکل ہے، اس میں پاکستان کو 9 ٹیسٹ میچز کھیلنے، جن میں سے پاکستان کو 5 ٹیسٹ میچز پاکستان کی سرزمین سے باہر، یعنی 2 ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف اور 3 ٹیسٹ میچز انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے. جبکہ اپنی سرزمین پر پاکستان کو سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز اور نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے. لیکن جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے. اگرچہ کیمپ ختم ہو گیا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک ٹیم کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ پوری کی پوری ٹیم سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر وہ اسپورٹس جرنلسٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ دے دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پھر تو ایک فارمیلٹی ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم کا اعلان کیا جائے. اور جس طریقے سے فٹنس ٹیسٹ ہوئے، سعود شکیل کا فٹنس کا پرابلم تھا، انہوں نے دوسری اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیا. اسی طریقے سے محمد رضوان نے بھی دوسری اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیا. اور پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ محمد رضوان نہ جائیں، وہ یہ چاہے گا، پاکستان کے جو ہیڈ کوچ ہیں یا کپتان یہ چاہیں گے کہ تجربہ کار وکٹ کیپر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ جائے. تو لگ یہی رہا ہے کہ غازی غوری کے ساتھ محمد رضوان جائیں گے، شاید روہیل نذیر نہ جا سکے. لیکن اب جب تک حتمی اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک تو صرف افواہیں جنم لیتی ہیں. یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کو کلیریفائی کرے. ایک اچھی چیز اس نے یہ کی کہ اب لانچ کیا ہے عاقب جاوید کو، وہ کراچی آئے اور انہوں نے انٹرویوز دے رہے ہیں عاقب جاوید ہر جگہ. اور پھر اس کے علاوہ مائک ہیسن جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرویو دے رہے ہیں. یعنی کہ اب خیال آیا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی چونکہ ڈاؤن ورڈ ہے تو اب یہ خیال آیا ہے عاقب جاوید کو بھی، حالانکہ ان کے کریڈٹ پر وہی ٹیسٹ میچ ہے جب انہوں نے پنکھے لگا کر اور پھر اس کے علاوہ ہیٹر لگا کر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف جتوایا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو پاکستانی ٹیم کا اعلان نہیں ہوا، غیر یقینی صورتحال ہے. کپتان کے حوالے سے بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ PCB کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو لسٹ پیش کی جائے گی.
اور ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ کپتانی کون کرے گا ویسٹ انڈیز کے دورے میں اور انگلینڈ کے دورے میں, تو اس وقت تک کیسے ٹیم کو حتمی شکل دی جائے گی. کپتان کی رائے جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سرفراز احمد وہاں موجود ہیں ایز اے ہیڈ کوچ, عمر گل ہیں بولنگ کوچ کی حیثیت سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسد شفیق بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے جاتے ہیں یا نہیں جاتے, کیونکہ انہوں نے اپنے سر پر کئی کیپس سجائی ہوئی ہیں. ویمن کی سلیکشن کمیٹی کے بھی رکن ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں جو حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر ہے اس کے بھی انچارج ہیں اسد شفیق, اور قومی سلیکشن کمیٹی میں بھی ہیں اسد شفیق, اور اس کے علاوہ بیٹنگ کوچ بھی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. لیکن پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی جو ہے وہ یقیناً مانیٹر کی جائے گی ویسٹ انڈیز کے دورے میں. ویسٹ انڈیز کو آپ آسان نہ لیں. آپ کو یاد ہوگا ویسٹ انڈیز نے اپنے 1-2 برس قبل جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو پاکستان نے پہلا ٹیسٹ میچ تو جیتا تھا, لیکن اسپن ٹریک بنانے کے باوجود دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی. اور ویسٹ انڈیز اپنی سرزمین پر ان کے جو فاسٹ بولرز ہیں وہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے. اس کے جو شمار جوزف, یاد ہے آپ کو کہ انہوں نے آسٹریلیا میں کیا زبردست بولنگ کی تھی. اس کے علاوہ الزاری جوزف, پھر کیما روش اور برینڈن سیلز, ان کی بولنگ بڑی تگڑی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی ٹف سیریز پاکستان کی منتظر ہے. 25 جولائی سے اس سیریز کا آغاز ہوگا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کب پاکستان کے حتمی کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کرتی ہے. ویسٹ انڈیز کے علاوہ پاکستان وہیں سے انگلینڈ جائے گی پاکستانی ٹیم, تو ہو سکتا ہے کہ 16 کھلاڑی ہوں ویسٹ انڈیز میں, یا انگلینڈ میں 1-2 کھلاڑیوں کو ایکسٹرا بھیجا جائے. بہت ساری چیزیں. تو انگلینڈ کی سیمنگ کنڈیشنز میں پاکستانی بیٹسمین کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. عبداللہ شفیق تو اس سیریز میں نہیں تھے جو بنگلہ دیش میں ہوئی, اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں نئے لڑکے ہیں, اذان اویس اور اس کے علاوہ عبداللہ فضل. اب ان پر بڑی نظریں ہوں گی کہ یہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں. انگلینڈ میں بیٹنگ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے, لیکن اچھے جو کرکٹرز ہیں جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو اب سب کو انتظار ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سیریز کا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور جس طریقے کے بیانات مائک ہیسن دے رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنی نوکری خطرے میں نظر آ رہی تھی, لگ رہا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے بڑی وضاحتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی میں نے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرایا. کوئی ان سے پوچھے کہ جو T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کس کے خلاف جیتا تھا, زمبابوے کی پاکستان جیتا تھا, نمیبیا کے خلاف, نیدرلینڈ کے خلاف اور USA کے خلاف جیتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیم کو کامیابی دلائی, اور ایک میچ سری لنکا کے خلاف پاکستان جیتا تھا. تو اب ٹیسٹ سیریز پر سب کی نظریں مرکوز ہیں, اور ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کیا پرفارم کرتا ہے اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اعلان کے حوالے سے, اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.